عبدالکلام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری والدہ میرے والد صاحب کی بے حد خدمت اور بے حد عزت کیا کرتی تھی۔ ان کے کھانے پینے کا خیال کرنا، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھنا، وہ بہت زیادہ کیئر کرتی تھی۔ تو میں نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ، آپ میرے ابو جان سے یعنی اپنے شوہر سے اب کیوں ڈرتی ہیں؟ تو عبدالکلام لکھتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا، میں آپ کے ابو جان سے ڈرتی نہیں ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ ان کا خیال رکھنا، ان کی ہر ایک چیز کا خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، یہ کر کے مجھے خوشی ملتی ہے کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ تو عبدالکلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ سے کہا کہ ایسا کوئی بھی انسان جب کسی سے ایسا بیہیویئر کرے گا تو آٹومیٹیکلی وہ انسان خوش ہی رہے گا۔ آپ ان سے اگر یہ محبت کے نتائج میں یہ کرتی ہیں تو کیا وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ تو میری والدہ نے کہا کہ وہ بھی مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آج کا رات کھانا جب آپ بنائیں گی تو کھانے کے سالن میں تھوڑا سا نمک تیز کر دینا اور تھوڑی سی روٹی جلا دینا۔ میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا عرصہ آپ نے ان کے کھانے پینے کا بڑا خیال رکھا، ان کے معیار کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق آپ نے کھانا بنایا ہے، تو کیا اتنے عرصے میں اگر ایک دفعہ آپ کھانا غلط بنا ڈالیں جس میں نمک تیز ہو جائے یا روٹی تھوڑی سی جل جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو میری والدہ صاحبہ نے بالکل اسی طرح تھوڑی سی روٹی جلا دی اور تھوڑا سا سالن میں نمک تیز کر دیا۔ اب والد صاحب آئے، جب کھانا ان کے آگے پیش کیا گیا، کھا کر جیسے ہی پہلا نوالا انہوں نے منہ میں ڈالا تو ان کا چبانے کا انداز تھوڑا سا بدل گیا اور مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیگم ادھر آئیں، میری بات سنیں۔ اور جب وہ آئیں تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کے اوپر بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ آج سب دنوں سے بہترین کھانا آپ نے بنایا ہے، آج اس میں لذت بڑی ہے، اس میں ذائقہ بڑا ہے۔ اب ان کا یہ رد عمل دیکھ کر میں بڑا حیران رہ گیا۔ اب کھانا کھانے کے بعد وہ واکنگ پہ گئے، واک کر کے واپس کمرے میں لیٹنے کے لیے گئے تو میں روزانہ ان کو گڈ نائٹ کا جو ہے میسج، گڈ نائٹ بولنے کے لیے ان کے کمرے میں جاتا تھا، شب بخیر کہنے کے لیے۔ تو میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ابو جان ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ تو انہوں نے کہا جی پوچھو۔ تو میں نے کہا کہ آج جو کھانا والدہ نے بنایا ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کیوں آیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ آج سے پہلے ایسا کھانا آپ نے کبھی نہیں بنایا، جتنا ذائقہ، جتنا خلوص، جتنی محبت، جتنا بہترین کھانا آج کا ہے، آج سے پہلے ایسا نہیں ہے۔ تو کیا واقعی کھانا اچھا تھا؟ تو والد صاحب نے کہا کہ عبدالکلام، آج کھانے میں نمک بھی زیادہ تھا اور روٹی بھی جلی تھی، لیکن آپ کی ماں کی میں نے تعریف اس لیے کی کہ اگر اس کی آج کے کھانے کی میں تعریف نہ کرتا، اس میں سے نقص نکال لیتا، کہہ دیتا کہ نمک زیادہ ہے، کہہ دیتا کہ روٹی جلی ہوئی ہے، تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ جو انہوں نے اتنی ساری زندگی میری خدمت کی ہے، میری ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے، یہ برہم تھا ان کا کہ وہ ایک پرفیکٹ وائف ہیں، پرفیکٹ بیوی ہیں، تو ان کا دل ٹوٹ جاتا۔ تو اس لیے جب کسی انسان سے کوئی غلطی، کوئی کام ایسا غلط ہو جائے، کمی پیشی رہ جائے، تو اس کو ایسے انداز سے سمجھاؤ کہ اس کو برا نہ لگے۔ یقیناً اس نے جب خود کھایا ہوگا اس کو احساس ہو گیا ہوگا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہے، روٹی بھی دیکھ کر اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جلی ہوئی ہے، لیکن اس نے میرا رد عمل دیکھ کر خوش ہو گئی۔ اس کو محسوس یہ ہوا کہ میری جو غلطی ہے، جو کھانا مجھ سے خراب ہوا ہے، وہ میں نے محسوس نہیں کیا، وہ آئندہ اس سے بھی بہتر کھانا بنائے گی۔ تو دوستو، اس سٹوری میں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب کوئی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی کمی پیشی ہو جائے، تو اس کو ایسے انداز میں سمجھائیں تاکہ اس کی پچھلی کی ہوئی نیکیاں، پچھلے کی ہوئی وفاداریاں آپ کے ساتھ، پچھلی زندگی میں آپ کے ساتھ چلے ہوئے جو وقت ہے، وہ اس پہ پچھتاوا نہ ہو۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے اس شخص کی ساری زندگی خدمت کی، ہر وقت ہر مقام پہ میں نے اس کے ساتھ کھڑا رہا، آج ایک چھوٹی سی بات ہو گئی تو اس نے مجھے ساری وہ کیا کروں پہ پانی پھیر دیا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ چلتے رہو، ساری زندگی ان کے ساتھ وفادار رہو، ایک غلطی ہو جائے چھوٹی سی،
چھوٹی غلطی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، انسان کی سوچ، انسان کا معیار اس کو چھوٹا بڑا بناتا ہے۔ جتنی انسان کی تھینٹک ہوتی ہے، جتنی اس کی سوچ ہوتی ہے، اتنا ہی وہ غلطی کو محسوس کرتا ہے سامنے والی کو۔ تو اس لیے آپ کے ساتھ جو ریلیشن جڑے ہیں، جو آپ کے رشتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ وفادار چلتے آ رہے ہیں اور اگر ان سے ایک خطا ہو جاتی ہے، کوئی کام ایسا غلط ہو جاتا ہے، تو اس کو برداشت کریں اور ان کو ایسے انداز میں سمجھائیں کہ ان کو محسوس نہ ہو کہ وہ غلط ہیں۔ کیوں؟ کہ اس طرح ان کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ زندگی میں کبھی بھی پھر آپ کے ساتھ کیا کسی کے ساتھ بھی مخلص یا وفاداری نہیں کریں گے۔ سٹوری میں جو سبق تھا، امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔